من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سیقول السفہاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الى صراط مستقیم۔ دیکھو تحویل قبلہ کے متعلق اس آیت کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب اس دنیا میں تشریف لائے اور ان کو نبوت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرفراز فرمایا، تو جب تک اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام مکہ میں رہے اس وقت تک بیت اللہ کے جانب اپنا رخ اپنا چہرہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ سمجھ آ رہی بات؟ جب اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام مکہ مکرمہ چھوڑ کر کے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ چلے گئے تو وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے حکم آیا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام بیت المقدس کی جانب جو ہے وہ اپنا رخ کر کے نماز پڑھے، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو بیت اللہ کے جانب رخ کر کے چہرہ کر کے نماز پڑھنا زیادہ پسندیدہ تھا۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام بار بار اپنے چہرے کو آسمان کی طرف اٹھاتے تھے اور یہ چاہتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے قبلہ کو بیت المقدس کی جانب پھیر کر کے کدھر کر دے؟ بیت اللہ کی جانب کر دے۔ تقریباً 16 یا 17 ماہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام بیت المقدس کی جانب نماز پڑھتے تھے، نماز میں اپنا رخ کیا کرتے تھے 16 یا 17 ماہ۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے جانب سے حکم آیا کہ یا نبی اللہ آپ جو ہے اپنے قبلہ کو پھیر لے، اپنے قبلہ کو موڑ لے اور اب جو ہے بیت المقدس کی جانب نماز میں رخ نہ کیا کرے بلکہ بیت اللہ کی جانب رخ کیا کرے۔ اسی کو تو چونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام مدینہ میں رہا کرتے تھے اور مدینہ میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دشمن جو یہود تھے وہ بھی رہا کرتے تھے، جن کو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے حسد ہو گیا تھا، جلن ہو گیا تھا۔ سمجھ آ رہی تم لوگ کو؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب قبلہ کو بدل دیا تو اللہ کہتا ہے اب بیوقوف لوگ کہیں گے، یعنی یہودی اصل کیا تھے کہ وہ ان کا جو قبلہ تھا وہ بیت المقدس ہے، بیت المقدس کے جانب ہی وہ رخ کر کے اپنی عبادت کو کرتے ہیں۔ تو جب اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنا قبلہ کو بدل دیا تو ان کو اس سے بھی حسد ہو گیا، کہ پہلے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ہمارے قبلے کو اختیار کر کے نماز پڑھ رہے تھے، ہمارے قبلے کی جانب ہی نماز پڑھ رہے تھے، اب وہ اور زیادہ حسد کرنے لگے۔ اس لیے کو اللہ نے کہا کہ آپ بیوقوف لوگ کہیں گے کہ کس چیز نے ان کو ان کے اس قبلہ سے پھیر دیا ہے۔ اور پیچھے بھی آ چکا، وہ لوگ مذاق اڑانا شروع کر دیے کہ تم جو ہے وہ کبھی بیت اللہ کی جانب نماز میں رخ کرتے ہو، کبھی جو ہے وہ بیت المقدس کی جانب کرتے ہو، کبھی جو اس جانب کرتے ہو۔ سمجھ آ گئی تم بات؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جواب میں کہا کہ دیکھو سب سے پہلے سمجھو قبلہ کیا چیز ہے، قبلہ کیا چیز ہے۔ تو مسلمان یا کوئی بھی مذہب والے اپنی عبادتوں میں جس جانب اپنا رخ کرتے ہیں، جتنی بھی قوم ہے ہر ایک قوموں کا ایک جانب، کسی کا مشرق ہے، کسی کا مغرب ہے، کسی کا کچھ ہے، ایک جانب متعین ہے، اسی جانب وہ لوگ کیا کرتے ہیں، وہ اپنی عبادتوں میں ادھر کا رخ کرتے ہیں۔ تو جس جانب رخ کیا جاتا ہے عبادتوں میں، سمجھ آ رہے تم لوگ کو، اسی جانب کا نام قبلہ ہے۔ اسی جانب کا نام کیا ہے؟ قبلہ جو اصل مسلمان جو ہے وہ نماز میں عبادتوں میں رخ کدھر کرتے ہیں؟ ادھر کرتے ہیں پچھم کی طرف، ٹھیک ہے؟ تو جدھر خانہ کعبہ ہے، تو قبلہ خانہ کعبہ کا نام نہیں ہے، قبلہ خانہ کعبہ کا نام نہیں ہے، بلکہ قبلہ اس جانب کا نام ہے جس جانب کسی بھی مذہب کا ماننے والا اپنی عبادتوں میں رخ کرتا ہے۔ سمجھ آ گئی تم لوگ کو؟ تو مسلمانوں کا جو قبلہ ہے، وہ کدھر ہے؟ پچھم کی طرف، جدھر بیت اللہ خانہ کعبہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان لوگوں نے اعتراض کیا، یہودیوں نے اس طرح سے اعتراض کیا، کبھی تمہارا اللہ یہ حکم دیتا ہے، کبھی یہ حکم دیتا ہے، کبھی یہ حکم دیتا ہے، تو اللہ نے کہا دیکھو بات دراصل یہ ہے کہ خواہ مشرق ہو خواہ مغرب ہو، چاہے کسی جانب ہو، چاہے اس جانب ہو یا
اس جانب ہو۔ تمام کے تمام جانب جو ہے وہ اللہ کی بنائی ہوئی ہے، مشرق بھی، مغرب بھی، اتر بھی، دکن بھی، سب کا سب کس کا بنایا ہوا ہے؟ اللہ کا بنایا ہوا ہے۔ اب اللہ کی مرضی جدھر حکم دے دے، کبھی ادھر حکم دے دیا، کبھی ادھر حکم دے دیا، اللہ کی مرضی۔ جب تک اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں موجود تھے، اللہ کی مرضی جو حکم جب تک رکھنا چاہا رکھا، اس کو چاہا منسوخ کر دیا، پھر نیا حکم لے آیا۔ اعتراض کرنے والے تم لوگ کون ہوتے ہو؟ ٹھیک ہے نا جی، اسی کو کہا سیقول السفہاء، اب بیوقوف لوگ کہیں گے، من الناس، لوگوں میں سے، ما ولاہم، کہ کس چیز نے ان کو پھیر دیا، عن قبلتہم التی، ان کے اس قبلہ سے، التی کانوا علیہا، جس پر وہ تھے۔ قل للہ، آپ کہہ دیجئے اللہ کے لیے مشرق ہے، والمغرب، اور مغرب ہے، یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، وہ ہدایت دیتا ہے، من یشاء، جسے چاہتا ہے، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کی فضیلت کو بیان فرمائی ہے۔ اس دنیا میں جتنی بھی امتیں آئی ہیں، مثال کے طور پر حضرت آدم علیہ السلام کی امت، حضرت نوح علیہ السلام کی امت، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امت، نوح علیہ السلام کی امت، موسیٰ علیہ السلام کی امت، عیسیٰ علیہ السلام کی امت، جتنی امتیں آئی ہیں، تمام امتوں کا جو سردار ہے وہ کون ہے؟ امت محمدیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا۔ تمام نبیوں کو سردار اللہ کے نبی علیہ السلام کو بنایا، اور تمام امتوں کو سردار ہم لوگوں کو، یعنی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کو بنایا ہے۔ اور اسی طرح سے آسمانی جو کتابیں ہیں، ان کتابوں میں جو سب سے فضیلت والی اور سب سے اونچی جو کتاب ہے، وہ کتاب کون سا ہے؟ قرآن کریم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے جتنی کتابیں نازل فرمائی، ان کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی، لیکن قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے خود لی ہے۔ اللہ نے کہا کہ اس قرآن کو میں نے نازل کیا اور اس کو میں ہی حفاظت کروں گا۔ سمجھ آ رہے تم لوگ کو؟ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم ہی اس کو کیا کریں؟ حفاظت کرنے والے ہیں۔ تم کچھ بھی کر لو، قرآن کریم کو جلا لو، جب اسے ابھی جلایا گیا، میں نے کل ہی بتایا تھا، اس وقت جو ہے، اور اس وقت کا جب سے اس دنیا میں اسلام آیا ہے، اسی وقت سے پوری دنیا کے یہود، پوری دنیا کے نصارہ، مشرکین قرآن کے پیچھے، اسلام کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑے ہوئے ہیں، لیکن کچھ ہونے جانے والا نہیں ہے۔ اسلام کی وہ خاصیت ہے، اسلام کو جتنا دباؤ گے وہ اتنا ابھرے گا۔ سمجھ آ رہے تم لوگ کو؟ آپ دیکھو، یہ بھی ایک سچ ہونے کی اور حق ہونے کی واضح دلیل ہے۔ مذاہب تو اور بھی ہیں، ان مذاہب کے پیچھے لوگ پڑھتے کیوں نہیں ہیں؟ بے شمار مذاہب اس دنیا کے اندر، بے شمار قومیں ہیں، بے شمار مذہب کو ماننے والے ہیں، لیکن جہاں بھی دیکھو اگر کسی کے پیچھے لوگ پڑے ہوئے ہیں تو وہ کون ہے؟ اسلام ہے، مسلمان ہے۔ اسلام کی خصوصیت ہے۔ سمجھ آ رہے تم لوگ کو؟ بہرحال تو اللہ نے کہا اس امت کو خدا کی قسم، یہ بہت بڑی بات ہے، اللہ پاک نے ہمیں اور تم کو کیا اسلام سے نوازا، مسلمان گھر میں پیدا کیا۔ تو اللہ نے کہا اس امت کو میں نے تمام امتوں کا سردار بنایا۔ جب قیامت کے دن ہوگا، جب قیامت کے دن ہوگا، اس دن کیا ہوگا؟ اللہ کہتا اس دن یہ ہوگا کہ تمام لوگوں کو حاضر کیا جائے گا، ٹھیک؟ اللہ پوچھے گا آدم علیہ السلام کی امت سے، نوح علیہ السلام کی امت سے، کہ یہ بتاؤ کہ یہ جو نبی ہیں تم تک پیغام پہنچایا تھا کہ نہیں پہنچایا تھا؟ تم نے کیوں نہیں مانا؟ وہ ڈائریکٹ انکار کر دیں گے، یہ نبی ہم تک پیغام نہیں پہنچائے۔ سمجھ آ رہے تم لوگ کو؟ پھر گواہی کے طور پر اس امت کو، یعنی امت محمدیہ کو پیش کیا جائے گا۔ پھر جو ہے وہ امت محمدیہ گواہی دے گی، نہیں یہ نبی سچ کہہ رہے ہیں، حق کہہ رہے ہیں، انہوں نے تبلیغ کر دی، آپ کا جو حکم تھا لوگوں تک پہنچا دیا۔ تو وہ کہیں گے یار کہ اس وقت تو یا اللہ، اس وقت تو یہ لوگ تو تھے ہی نہیں، اس وقت یہ لوگ تو موجود تھے ہی نہیں، یہ کیسے گواہی دے رہے ہیں؟ چنانچہ پھر یہ امت محمدیہ کہے گی یا اللہ
ہم نے قرآن کریم کے اندر ان کے بارے میں پڑھا تھا۔ آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں ہمیں بتایا تھا۔ سمجھ آئے تم لوگ کو؟ پھر ہماری باتوں کی تصدیق انبیاء کرام کریں گے، آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کریں گے۔ یا اللہ، یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں یہ حق ہے اور سچ ہے، یہ فضیلت اللہ پاک نے عطا کی ہے۔ سمجھ آ رہی تم لوگ کو؟ اب اسی طرح سے دیکھو اس امت کی اتنی بڑی فضیلت ہے، قیامت کے دن ہوگا، لوگ نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے، اس وقت جو ہے وہ ہونا کیا چاہیے تھا کہ آدم علیہ السلام کی امت پہلے آئے، پہلے فیصلہ ان کا ہو، اور وہ لوگ جلدی سے جنت یا جہنم جو بھی چلے جائیں، نیک لوگ جنت میں چلے جائیں گے اور بد لوگ کہاں چلے جائیں گے؟ جہنم میں چلے جائیں گے۔ ان کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی امت ہے، اسی طرح سے ایک لائن سے ہونا چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہوگا۔ سب سے پہلے امت محمدیہ کے اعمال پیش کیے جائیں گے، سب سے پہلے ان کا فیصلہ ہوگا، اس کے بعد کسی اور کا فیصلہ ہوگا۔ یہ بات تم کو سمجھ میں نہیں آ رہی، میں تیرے کو سمجھا رہا ہوں۔ کبھی لائن میں لگے ہو، دھوپ تیز ہو اور کسی کام سے لائن میں لگے ہو، اگر ایک آدھ آگے چلا گیا، اس کے بعد دیکھو تم آگے کیسے چلی گئی، تم کیسے چلے گئے آگے؟ سمجھ آ رہے تم لوگ کو؟ لوگ چلانے لگتے ہیں، تو اس وقت نہایت نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ اب اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو ایک طرف کر دے گا، پہلے امت محمدیہ کو بلائے گا، ان کا فیصلہ کرے گا، ٹھیک ہے نا جی؟ وہی فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ، اور اسی طرح ہم نے تم لوگوں کو بنایا أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا أُمَّةً وَسَطًا، ایک معتدل امت، امتً وسطًا ایک معتدل امت، جو امت محمدیہ کو جو عقائد دیے گئے ہیں، جو اعمال دیے گئے ہیں، ان میں نہ زیادہ غلو کیا گیا ہے اور نہ ہی زیادہ کمی کی گئی، بلکہ درمیان کا راستہ اختیار کیا گیا ہے۔ لِتَكُونُوا، تاکہ تم لوگ شہداء گواہ بنو، علی الناس لوگوں پر، وَيَكُونَ الرَّسُولُ، اور رسول گواہ بنے تم پر۔ رسول گواہ بننے کا وہی مطلب ہے کہ جب امت محمدیہ ان کے متعلق گواہی دے گی، اس وقت وہ لوگ کہیں گے، یہ لوگ کہاں تھے اس وقت؟ یہ لوگ تو موجود نہیں تھے، تو یہ لوگ کہیں گے امت محمدیہ کہ یا اللہ، جس میں انشاءاللہ ہم لوگ بھی ہوں گے، سمجھ آ رہے تم لوگ کو، کہ یا اللہ کہ آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دی تھی اور ہم نے قرآن کے اندر پڑھا تھا، پھر نبی آئیں گے، پھر ہماری باتوں کو تصدیق کریں گے۔ وما جعلنا القبلۃ التی، اور ہم نے نہیں بنایا القبلہ، اس قبلہ کو، التی کنت علیہا، جس پر آپ تھے، الا لنعلم، مگر تاکہ معلوم کرے، من یتبع الرسول، کہ کون اتباع کرتا ہے رسول کو، ٹھیک ہے، ممن ینقلب، اور ان میں سے کون پھرتا ہے، علی عقبیہ، اپنے ایڑیوں کے بل۔ اللہ کہتا ہے دنیا کے اندر ہم آزمانا چاہتے ہیں کہ کس کے دل میں پختہ یقین ہے اور کس کے دل میں کمزور ایمان ہے، یقین کمزور ہے کہ تھوڑا سا ادھر ادھر بات ہونے کے بعد فوراً پھر جاتا ہے۔ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، اور یقیناً بڑا بھاری ہے، الا مگر، علی الذین، ان لوگوں پر جن کو اللہ نے ہدایت دی، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت دیا، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے نوازا، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ جو حکم دے اس کو وہ کیا کرتے ہیں، مان لیتے ہیں۔ آج جن کے دل میں ایمان نہیں ہوتا، نفاق ہوتا ہے، وہ مانتے نہیں بلکہ نکتہ چینی کرتے رہتے ہیں۔ فرمایا وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اور اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا، ٹھیک، یا پھر تو جمع کر لو، اور نہیں ہے کہ اللہ لیضیع ایمانکم، کہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے، ایسا نہیں ہوگا۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ بالناس، لوگوں کے ساتھ، لرؤوف، کیا ہے، نرمی کرنے والے ہیں، رحیم، رحم کرنے والے ہیں۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء، اور یقیناً ہم دیکھتے ہیں، تقلب وجهك، کہ آپ وجهك، اپنے چہرے کو بار بار اٹھاتے ہیں، تقلب بار بار اٹھاتے ہیں، فی السماء، کہاں،
آسمان کی طرف۔ کون اٹھاتے تھے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہ نے حکم دیا کہ آپ بیت المقدس کی جانب جو ہے وہ نماز میں اپنا رخ کیا کرے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بار بار آسمان کی طرف اپنے چہرے کو اٹھاتے تھے، اور اللہ کے نبی کی خواہش یہ تھی کہ ہمارا جو یہ قبلہ ہے بیت المقدس، اس سے پھیر کر کدھر کر دیا جانا چاہیے؟ بیت اللہ کے جانب کر دیا جانا چاہیے۔ فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، بس ہم نے آپ کو پھیر دیا ایک اس قبلے کو، ترضاها، جس کو آپ نے پسند کیا۔ مراد کیا ہے؟ بیت اللہ، ٹھیک، اور ہم نے پھیر دیا آپ کو اس قبلے سے، ٹھیک ہے، اس قبلے کو، ترضاها، جس کو آپ نے پسند کیا۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ، بس آپ اپنے چہرے کو پھیر لیجئے، شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی جانب۔ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اور جہاں تم لوگ ہو، وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ، جہاں تم لوگ ہو، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ، بس پھیر لو اپنے چہرے کو، شطرہ، اس کی طرف، کس کی طرف؟ مسجد حرام کی طرف۔ جہاں کہیں بھی تم لوگ ہو، زمین کے کسی خطے میں ہو، جہاں تم نماز پڑھ رہے ہو، سمجھ آ رہے تم لوگ کو، تو اپنے چہرے کو کدھر کرو گے؟ بیت اللہ کی طرف، مسجد حرام کی طرف۔ اب دیکھو بیت اللہ یہاں اللہ نے کہا، بیت اللہ الگ ہے، مسجد حرام الگ ہے۔ بیت اللہ بیچ میں ہے، اور اس کے سائڈ جو مسجد بنی ہوئی ہے وہ کیا ہے؟ مسجد حرام ہے۔ سمجھ آ رہے تم لوگ کو؟ تو اللہ نے کہا کہ مسجد حرم کی طرف، کہا مسجد حرم کی طرف۔ بتانا یہ مقصود ہے کہ دیکھو اگر کوئی خانہ کعبہ میں ہے، مدینہ یا خانہ کعبہ میں مکہ میں ہے، جہاں سے وہ بیت اللہ دکھ رہا ہے، اس کے لیے تو ضروری ہے کہ بیت اللہ کی جانب ہی اپنا رخ کرے، ادھر ادھر نہیں۔ لیکن جو لوگ اس سے دور ہیں، جن کو بیت اللہ نظر نہیں آ رہا ہے، تو ان لوگوں کے لیے اگر تھوڑا بہت ادھر ادھر ہو جائے تو اس سے کوئی دقت نہیں ہے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ، اور بے شک، الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، بے شک جن لوگوں کو کتاب دی گئی، لَيَعْلَمُونَ، وہ جانتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ، بے شک یہ حق ہے ان کے رب کی جانب سے۔ یعنی جو نکتہ چینی کرتے ہیں، جن کو کتاب دی گئی تھی یہود و نصارہ، ان کے اندر یہ باتیں بھی لکھی ہوئی تھی کہ مسلمانوں کا جو قبلہ ہوگا وہ اصل اور اوریجنل قبلہ کون سا ہوگا؟ بیت اللہ ہوگا۔ سمجھ آ رہی؟ پھر اس طرح کے اعتراضات کیوں کرتے تھے؟ محض حسد کی وجہ سے، بغض کی وجہ سے۔ وَاللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ غافل نہیں ہے اس سے جو وہ کرتے ہیں۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، اور اگر وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور اگر وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی، ٹھیک، اتیتا، آپ لائیں ان کے پاس، بکل آیت، تمام نشانیاں، ما تبعوا قبلتک، وہ آپ کے قبلہ کو اتباع نہیں کریں گے۔ اصل کیا حسد ہے نا، جب ان کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے مسلمانوں کا قبلہ بیت اللہ کی جانب ہوگا، اس کے باوجود نہیں مانتے ہیں، تو اگر آپ اس کے لیے کتنوں دلائل لائیں، کتنوں نشانیاں لائیں، لیکن پھر بھی یہ کیا ہے؟ آپ کے قبلہ کو ماننے والے نہیں ہے۔ اسی کو کہا وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ، اور اگر آپ لائیں ان کے پاس، الذین ان کے پاس، اوتوا الکتاب جن کو کتاب دی گئی، بکل آیت، تمام نشانیاں، ما تبعوا قبلتک، وہ آپ کی قبلہ کے اتباع نہیں کریں گے۔ وما انت بتابع قبلتهم، اور نہ آپ ان کے قبلہ کی اتباع کرنے والے ہیں۔ وما بعضهم بتابع قبلۃ بعض، اور ان میں سے بعض نہیں ہے بعض کی قبلہ کو اتباع کرنے والے۔ ولئن اتبعت اهواءهم من بعد ما جاءك من العلم انك اذا لمن الظالمین۔ دیکھو ایک بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دی کہ یہ بات سچ ہے اور یقینی ہے، آپ ان کی قبلہ کو اتباع نہیں کریں گے، آپ اسی قبلہ کی اتباع کریں گے یا اسی جانب نماز میں اپنا چہرہ کو کریں گے جدھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے۔ لیکن مان لو ایسا تو ہو نہیں سکتا، ایسا تو ہو نہیں سکتا، یہ تو ایسا ہی ہے جیسا کہ دن کو کوئی رات نہیں کر سکتا، رات کو کوئی دن، ایسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مان نہیں سکتے۔ لیکن اللہ نے کہا کہ ایک ماننے سمجھانے کے لیے بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اگر بالفرض مان لو، اگر آپ نے ان کی قبلہ کی اتباع کر لی، آپ نے ان کی قبلہ کی اتباع کر لی، آپ کے پاس علم آ جانے کے بعد، دلائل آ جانے کے بعد، تو آگے اللہ نے کہا انک اذا لمن الظالمین، تب تو آپ کیا ہوں گے؟ ظالم ہوں گے۔
میں سے ہوں گے۔ سمجھ آ رہے تم لوگ کو؟ اسی کا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ، اور اگر آپ اتباع کر لیں اہواءہم، ان کی خواہشات کی، من بعد ما جاءک من العلم، آپ کے پاس علم آ جانے کے بعد، انک اذا لمن الظالمین، تب تو آپ ظالموں میں سے ہوں گے۔ الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ الذین آتیناہم الکتاب، جن کو ہم نے کتاب دی۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بات بتائی کہ جن کو کتاب دی گئی یعنی یہود و نصارہ، وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹے کو پہچانتے تھے۔ بیٹا یا بیٹی کیا ہوگا؟ اولاد ایسی چیز ہے کہ اولاد بچپن سے لے کر کے بڑھاپے تک تقریباً جو ہے وہ ساتھ ہی میں رہتا ہے جب تک والدین زندہ ہوں۔ سمجھ آ رہے تم لوگ کو؟ تو لوگ سب کو بھول جاتے ہیں لیکن اپنی اولاد کو نہیں بھولتے، اپنی اولاد کو اچھی طرح سے پہچانتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ جس طرح سے یہ لوگ اپنی اولادوں کو پہچانتے ہیں، اس سے بھی کہیں زیادہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پہچانتے ہیں۔ سمجھ آ رہے تم لوگ کو؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیسے پہچانتے تھے؟ ان کی کتابوں میں ایک ایک باتیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں لکھی ہوئی تھی، پھر انکار کیوں کرتے تھے؟ وہی بات محض حسد کی وجہ سے۔ فرمایا الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی، یعرفون، وہ ان کو پہچانتے ہیں، کما، ایسا جیسا کہ یعرفون اپنا اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ، اور بے شک ان میں سے ایک جماعت، لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، وہ حق کو چھپاتے ہیں، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اس حال میں کہ وہ جانتے ہیں، یعنی جو باتیں توریت یا انجیل کے اندر لکھی ہوئی ہیں ان باتوں کو یہ کیا کرتے ہیں؟ چھپاتے ہیں۔ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے ہیں، ان کو پتہ ہے۔